رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاقربین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم وسن بسنتهم الى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز ناظرین الکرام، آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کو حدیث پاک میں شہر اللہ کہہ کر بھی یاد کیا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی جہاں پر اس کے فضائل، اس کی خصوصیات ہے، وہیں پر ماہ رجب کی آمد کے ساتھ ہی تمام مسلمان اور بالخصوص دیار ہند کے جو مسلمان ہیں ان میں ایک طرح کی خوشی کی کیفیت پائی جاتی ہے. وہ اسی لیے کہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے عرس شریف کا یہ مہینہ ہے. 6 تاریخ کو دنیا بھر میں سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف کے نام سے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ لوگ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک حقیقت بتلاتا ہوں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہے جن کا احسان دیار ہند کے مسلمانوں پر بالخصوص ہے. ہندوستان کی سرزمین پر آج جو اسلام کی رونق نظر آ رہی ہے، اسلام کی جو بہار نظر آ رہی ہے، دیار ہند کے کونا کونا چپا چپا آج اسلام کی تعلیمات سے روشن و منور نظر آ رہا ہے. یہ صدقہ ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا. آج مساجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. یہ صدقہ ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا. آج مدارس سے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. ہمارے سروں پر جو آج عمامے سجے ہوئے ہیں اور زبانوں پر کلمے جاری ہے، یہ صدقہ ہے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا. آپ وہ ہستی ہے جن کی تبلیغ دین کی قد و کاوشوں میں ایک نہیں دو نہیں، تاریخ ہند گواہ ہے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. محترم ناظرین کرام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہم ایک بے نمازی کو نمازی نہیں بنا سک رہے ہیں. آج ہم ایک شرابی کو شراب کی لت سے چھڑوا نہیں سک رہے ہیں. ایک جواڑی کو غلط عادتوں سے روک نہیں سک رہے ہیں. آج دنیا ساری مل کر معاشرے کے اندر سے قتل و غارت گیری کو ختم کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. آج ہم دنیا کے اندر جو بدعملیوں کا ایک سمندر چل پڑ رہا ہے، بدعملیوں میں شراب ہے، جوا ہے، حرام خوری ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، قتل و غارت گیری ہے، اس طرح بے شمار گناہوں کا جو بازار آج ہمیں گرم نظر آ رہا ہے. آج اتنے واعظین مبلغین مل کر ان ماحول کو درست کرنے کے لیے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. لیکن قربان جائے عطائے رسول پر، قربان جائے میرے خواجہ پر، قربان جائے ہند الولی پر، قربان جائے میرے غریب نواز پر، جنہوں نے صرف بے نمازی کو نمازی نہیں بنایا، جنہوں نے صرف
گنہگاروں کو گناہوں سے توبہ ہی نہیں کروائی، بلکہ آپ نے 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلموں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ کوئی اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا، مذہب کو انسان اسی وقت چھوڑتا ہے جب اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، جب جس کے دل پر خواجہ کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور خواجہ جن کو اللہ اس کے رسول کی طرف راغب کر دیتے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک حقیقت آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، میرے خواجہ نے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے، مسلمان اور اسلام کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ کس وجہ سے، کس سبب سے، کون سے ذریعے سے خواجہ نے مسلمان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی؟ نہ میرے خواجہ کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھے، نہ اقتدار تھا، نہ دنیا کی ظاہری حکومت بادشاہت تھی، نہ کوئی بڑی فوج تھی، نہ کوئی بڑی سپاہیوں کی جماعت تھی۔ تنہا میرے خواجہ دہلی کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ دہلی سے لے کر اجمیر تک سفر کیا تو 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، نہ مال دولت کے زور پر، نہ اقتدار کے زور پر، نہ تلوار کے زور پر، نہ ہتھیار کے زور پر، کوئی زور نہیں تھا، صرف ایک ہی دولت تھی خواجہ کے پاس، وہ مدینے والے آقا کے اخلاق اور محبت کی تعلیم دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کی تعلیم دی، جو محبت کی تعلیم دی، جو پیار کی تعلیم دی، جو رواداری کی تعلیم دی، میرے آقا نے جو صبر اور برداشت کی تعلیم دی، اور مخلوق خدا کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کرنا، انہیں معاف کر دینا اور ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ جو اسلام کا جو خوبصورت پہلو ہے، اس خوبصورت پہلو کو خواجہ نے اپنایا۔ رب نے ایسا کرم کیا، رسول پاک کے اخلاق کی برکت سے 90 لاکھ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو الغرض سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں پر اصل حکومت انسانوں کے جسموں پر نہیں ہوتی ہے، اصل حکومت انسانوں کے دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ یہی طریقہ بزرگان دین کا تھا، اولیاء اللہ کا تھا، اللہ والوں کا تھا، کہ وہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے کی پلاننگ نہیں کرتے، لوگوں کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے ان کو مجبور نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے۔ اور دلوں پر حکومت کیسے ہوتی ہے؟ دلوں پر حکومت مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی، دلوں پر حکومت اقتدار، بادشاہت، رعب، دبدبا، غلبے کی بنا پر دلوں پر حکومت نہیں ہوتی۔ دلوں پر حکومت ہوتی ہے انسان کے کردار سے ہوتی ہے، انسان کے حسن اخلاق سے ہوتی ہے، انسان کی نرم مزاجی سے ہوتی ہے، اس کے صبر اور برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کی حکومت اللہ تعالیٰ دلوں پر ڈال دیتا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم مسلمان تو ہے، لیکن جو اسلام نے جو اخلاق کی، جو محبت کی تعلیم دی ہے، اس اخلاق اور محبت کی تعلیم سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلوں میں کئی ایسے لوگ ہم کو ملیں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیا کرتے ہیں، چونکہ محبت کی بولی ہم بولنا بھول چکے ہیں۔ ہم کو آتا ہے تو تنقید کی بولی آتی ہے، ہم کو آتی ہے تو دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے کلمات ہم نے سیکھے ہیں۔ لیکن قربان جائے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے وہ محبت کا، جو اخلاق کا جو درس دیا ہے، فرمایا ہے کہ دیکھو مدینے والے آقا کے اخلاق کو تم اپناؤ، تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کا دفاع کرو۔ کون سے طریقے سے؟ فرمایا اس طریقے سے جو احسن طریقہ ہے، جو اچھا طریقہ ہے، جو بہتر طریقہ ہے، اس سے اپنے مخالفین کو
اور اپنے دشمنوں کا دفاع کرو، اس سے انہیں جواب دو، تو ہوگا کیا؟ فرمایا قرآن اللہ کا کلام گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے سارے انسانوں کو کہ تم اپنے دشمنوں کو حسن اخلاق سے، محبت سے، پیار سے اور نرم گفتگو سے اگر تم اپنے دشمنوں کا دفاع کرو گے تو وہ جو تمہارے درمیان میں اور تمہارے دشمن کے درمیان میں جو دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ عداوت کو اللہ تعالی ختم کر دے گا۔ عداوت ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جو دشمن تھے وہ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہ گہرے دوست ہے، گہرے دوست بن جائیں گے۔ یہ اللہ کا کلام قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہمیں قرآن کی سائیت سے اور خواجہ کی زندگی سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو تلوار سے جواب نہ دیں بلکہ اخلاق سے انہیں جواب دیا کریں، اخلاق اور احسان کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، اور یہی پیغام میرے خواجہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان جو قیامت کے دن قائم ہوگا، جہاں بندوں کے نیک اور بدعمال تولے جائیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہوگا تو وہ انسان کے حسن اخلاق ہوں گے۔ حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی نیک اعمال میں شمار کیے جائیں گے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ کوئی تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، کوئی تمہارا دشمن ہے تم اس کو دوست بنا لو، کوئی تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، کوئی تم سے اپنا رشتہ توڑنا چاہے تو تم سے اپنا رشتہ جوڑو۔ یہ حسن اخلاق کے اندر داخل ہے۔ فرمایا کہ جو انسان ظالموں کو معاف کر دیتا ہے اور دور بھاگنے والوں کے قریب جاتا ہے اور جو محروم کرتے ہیں اسے عطا کرتا ہے، جو حسن اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی حسن اخلاق اس کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل ثابت ہوں گے۔ یہی پیغام حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی تعالیٰ نے دیا۔ آپ نے ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق، ایسا کردار کا عملی نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہ ہوگی، سرکار غریب نواز کے بارگاہ سے لوگ آتے رہیں گے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں گے۔ جو لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ہر لمحہ انسان کو عید نظر آیا کرتی ہے، ہر لمحہ ایک عجیب روحانی کیفیت نظر آتی ہے، ہر لمحہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، وسعتیں، مغفرتیں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ میرے خواجہ کا دربار وہ دربار ہے کہ جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے بارگاہ غریب نواز میں جب حاضری دیتے ہیں ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور آپ کی بارگاہ میں اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن کا فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی دشمن بھی آتا، ایک روایت میں آتا ہے، سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں ایک شخص پکڑا گیا، اس کے ہاتھوں میں خنجر تھا اور قتل کے ارادے کے ساتھ آیا تھا۔ میرے غریب نواز نے اس قاتل کو بھی معاف کر دیا، فرمایا کہ جا میں تجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہوں۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کئی جو آپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے، اذیت دینا چاہتے تھے اور پکے ارادے کے ساتھ آتے، غریب نواز کے اخلاق اور صبر کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، کونے کونے میں، آج ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کی رونقیں بہاریں نظر آ رہی ہے، یہ تلوار کی بنا پر نہیں، رسول پاک کی اخلاق کی بنا پر نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے جو ہمدردی کا درس دیا، جو بھائی چارگی کا درس دیا، جو صبر کا درس دیا، جو برداشت کرنے کا درس دیا، جو آپس میں رواداری کا درس دیا، صبر کا درس دیا، ان تمام پیغامات کو ہم اپنے سینے سے لگائے
غریب نواز کی ذات سے ہی محبت نہ کرے، آپ کے کردار سے بھی محبت کرے، آپ کے کیریکٹر سے بھی محبت کرے، آپ کے اخلاق سے بھی محبت کرے، اور یہ عہد کرے یہ غریب نواز کے عرس شریف کا مہینہ ہے، ہم بھی سرکار غریب نواز کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی نقش قدم پر چلیں گے۔ اور یاد رکھ لیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ لوگوں اتباع کرو، پیروی کرو ان کے راستے کی جو میری بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، مقربین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں، اور اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں ان کی اتباع کرو، ان کے راستے پر نقش قدم پر چلو۔ تو ہم تمام کو بالخصوص دیار ہند میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے خواجہ کی زندگی ایک بہترین عمدہ نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے، ہمارے پرائے، ہر کوئی ہم سے محبت کرے، ہر کوئی اسلام کی تعلیمات کے قریب میں ہو، ہر کوئی اسلام سے محبت کرنے لگے، تو ہمیں اپنے اندر کے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیری، مار پیٹ، ظلم و زیادتیاں اور ناحق ایک دوسرے کے اوپر الزامات، بہتان تراشیاں، یہی کچھ تو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہی حالات ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان پر تہمتیں باندھ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو ناحق دوسرے مسائل میں انہیں گرفتار کر رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ میرے خواجہ نے درس دیا کہ نہیں، تم دوسروں سے نفرتوں کی بات نہیں کرو، دوسروں کے لیے محبتوں کا راستہ ہموار کرو۔ یہی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی جو بھائی چارگی، محبت اور اخلاص اور رواداری کی جو آپ نے تعلیم دی ہے، ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین۔